بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو شب قدر کی راتیں مل جاتی ہیں۔ شب قدر میں عشاء اور فجر کے درمیان جو ہے سورہ قدر پڑھیں گے اس کی تعداد کے مطابق، تو انشاءاللہ آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جہاں رہیں آباد رہیں، شاد رہیں، خوش رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بری نظر اور حسد سے بچائے رکھے، آمین۔ کیونکہ شب قدر کی جو ہے وہ راتیں شروع ہو چکی ہیں، طاق راتوں کا، اور رمضان کا جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو ہر مسلمان اس کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جانتا ہے۔ میں جو ہے تھوڑا سا اپنا جیسے میں عمل کرتی ہوں شب قدر کی راتوں میں، تو میں نے سوچا کہ چلے میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ تھوڑا شیئر کر دوں۔ طاق راتوں کا جو ہے سب سے ہم صدقہ تو ہم ویسے دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن طاق راتوں میں جو صدقہ دیا جاتا ہے، اور طاق راتوں کا کیا کہ یعنی کہ شب قدر کا صدقہ، یعنی شب قدر کا صدقہ نکالتا ہوں یا نکالتی ہوں، آپ نے یوں صدقہ دینا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے صدقہ دینے کے بعد آپ نے جو ہے نا غسل کرنا ہے۔ غسل نیت آپ نے غسل کیسے کرنی ہے کہ اپنے جیسے غسل کرنے کہ غسل میں کر رہا ہوں یا کرتی ہوں، گناہوں کی معافی کے لیے بھی کہتے ہیں، ایمان کی سلامتی کے لیے بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے بھی، یعنی اس کی خوشنودی اور رضا تو سب سے پہلے ہے۔ اور جب ہم یعنی ہم اپنے تمام گناہوں کی، اپنے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اپنے ایمان کی سلامتی کی ہم جب نیت کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے جب ہم غسل کرتے ہیں تو وہ جو پانی بہتا ہے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ پانی نہیں بہتا، بلکہ آپ کی جو ہے وہ گناہ جھڑتے ہیں اور آپ پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہے، آپ کی یعنی کہ اب آپ ہماری بخشش کا سامان ہوتا ہے، اور اسے جو ہے نا وہ یہ تمام یعنی کہ علماء کا متفق ہے بیان، اور سارے اس بات سے متفق ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غسل نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کے جو ہے وہ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگو، سب سے پہلے دوسروں کے لیے، پھر اپنے لیے، اور گناہ کے لیے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنے دیکھنے ہیں اور پھر لوگوں کے دیکھنے ہیں، یعنی دعا میں سب سے پہل جو ہے لوگوں کے لیے، اور گناہ میں پہل اپنے لیے۔ عشاء سے لے کر فجر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں 207 مرتبہ جو ہے آپ نے پڑھنی ہے سورہ قدر، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازتا ہے۔ سورہ قدر کا ایک اور بھی موضوع ہے کہ اس کو 72 دفعہ پانی پہ دم کر کے پینے سے بھی ہم جتنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بخشتا ہے۔ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے چند راتیں، یعنی کہ چند راتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کا ایک سجدہ جو ہے 1000 سجدوں کے برابر ہے، اور جس کی ایک نیکی جو ہے وہ 1000 نیکیوں کے برابر ہے، اور وہ چند راتیں جو ہے وہ شب قدر کی راتیں ہیں۔ اس میں امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن یعنی سب سے بھاری اس امت کو رکھنے کے لیے یہ راتیں بخشی ہیں، تاکہ جو ہے قیامت والے دن تمام امتوں سے یہ امت، میری امت جو ہے وہ بھاری ہو۔ اور پھر ان راتوں میں یعنی کہ جو شب قدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ جو بھی روح زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اس میں، اور اپنی گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہے، اور اپنے یعنی کہ اپنے ضروریات زندگی کے لیے جو ہے وہ حاجات طلب کر رہا ہے، تو ان کی کوئی ایسی حاجت ہو جو آپ نے رد نہیں کرنی، ہر حاجت، ہر ان کی پریشانی، مشکلات، سب ان کی ان راتوں کے صدقے میں دور کرنی ہے۔ ان راتوں میں جتنی ہم اپنے لیے مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، جتنی استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنے ہی راستے کھول دے گا۔ بس ان راتوں میں جتنی استغفار کر سکتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، جتنی بخشش طلب کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے لیے ہمیشہ دوسروں کے لیے، آپ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے راستے کھولتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے۔